بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ قرآن مجید انسانوں کو دعوت دیتا ہے بعض ان حقائق کو ماننے کی کہ جو اگرچہ کہ موجود تو ہیں مگر نظر نہیں آتے۔ ان حقائق کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ ان حقائق میں سب سے بڑی حقیقت اللہ کی ذات ہے۔ یہ بات کہ اللہ نے اس دنیا کو ہم سب کو بنایا ہے اور وہی اس دنیا کو چلا رہا ہے، یہ در حقیقت بنیاد ہے دین کی۔ اس حقیقت کو ماننے کے بعد ہی دین سے متعلق مزید سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جن کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دیتے ہیں۔ اس حقیقت کو انسان کیوں مانے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادیں، وہ دلائل فراہم کیے ہیں کہ جن کو جب انسان پڑھتا ہے اور ان پر غور کرتا ہے تو اس کے اندر اس حقیقت کو ماننے کے بارے میں اعتماد اور اطمینان بڑھتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے انسان کو بار بار ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھے، غور کے دھیان کے ساتھ پڑھے، تاکہ اسے ان حقیقتوں کے بارے میں آگاہی ہو اور اس کے اطمینان میں اضافہ ہو۔ چنانچہ اسی لیے قرآن مجید اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ الذکر ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے ان ریالٹیز کی کہ جن کو اگرچہ کہ ہم جانتے ہیں لیکن ہم سے فراموش ہو جاتی ہیں، ہمارے ذہن، ہمارے دل سے وہ محو ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بعد یہ بات تو فطری ہے کہ انسان کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ اے کاش کہ میں اللہ کے ساتھ ملاقات کر سکوں، اس کو دیکھ سکوں، اس سے بات کر سکوں۔ چنانچہ یہ خواہش اللہ کو دیکھنے کی موسیٰ علیہ السلام کے اندر پیدا ہوئی، اور بڑی نیچرل سی بات تھی، گفتگو تو ہو چکی تھی، تو ظاہر ہے کہ دیکھنے کے معاملے میں اگر مزید خواہش پیدا ہوئی تو یہ کوئی عجیب، اجنبی، اچنبے کی بات نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور ایک تجربہ کر کے یہ بتا دیا کہ براہ راست دیکھنا تو کیا، بالواسطہ طریقے سے بھی اگر کسی ایسی شے کو تم دیکھو گے کہ جس پر میں اپنی تجلی گراؤں گا، نچھاور کروں گا، تو تم اس کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس دنیا میں ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے کلام بھی جو براہ راست ہے وہ وحی الہی کے ذریعے سے ہو سکتا تھا، اس کا دروازہ بھی اب بند ہو گیا ہے۔ تو ظاہر ہے اس سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب اللہ کو مانتے ہیں اور ہم اس کے تعلق کے خواہش مند ہیں کہ ہمارا اس کے ساتھ ہو، اس کا پھر طریقہ کیا ہے، اس کی کیا بنیاد ہے؟ قرآن مجید نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد اصل میں اللہ کی صفات کو جاننا، اور ان صفات کو جاننے کے بعد ہماری زندگی پر، ہماری شخصیت پر اس کا اثر ہونا، اس کے اطلاقات، اس کی اپلیکیشنز کو سمجھنا اور محسوس کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اللہ کے قریب آتا ہے اور انسان اپنی زندگی اللہ کے ایمان کی روشنی میں گزارتا ہے۔ اور قرآن مجید حقیقت میں یہی ہمارے لیے ایک بہت بڑا امکان پیدا کرتا ہے کہ ہم اللہ کو جانیں اس کی صفات کے ذریعے سے جیسے کہ اس کے جاننے کا حق ہے، اور اپنی زندگی میں جو کچھ بھی اس کے نتائج نظر آنے چاہیے ان نتائج کو ہم اپریشیٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ اختیار کرنے کی کوشش کریں۔
اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ کو جب ہم کسی بھی نام سے پکارتے ہیں تو وہ در حقیقت اس کے کسی نہ کسی صفت کے حوالے سے ہوتا ہے، کسی نہ کسی ایٹریبیوٹ کے حوالے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور وہ سب کے سب اس کی کسی ایک خوبی، کسی ایک صفت یا کسی دوسری صفت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا کہ تم اس کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوہ فلہ الاسماء الحسنی، تم چاہے اس کو کسی نام سے بھی پکارو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ سارے ہی اچھے نام اس کے ہیں۔ سارے ہی اچھے نام اس کے ہیں سے مراد یہ ہے کہ اس کی تمام صفات اعلیٰ صفات ہیں۔ تم اس کو کسی صفت، کسی خوبی کے حوالے سے پکارو گے تو وہ خوبی اس میں موجود ہوگی، اور ظاہر ہے کہ تم اس کے بارے میں اس خوبی کے حوالے سے جو تصور ہے اس کو قائم کرو گے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں انسان کو اپنے اللہ سے قریب کرنے والی ہے۔ چنانچہ یہ جو ہم کہتے ہیں ذکر اللہ، یہ بھی اگر آپ غور کریں تو یا تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں، اللہ نے جو پیغام ہماری رہنمائی، روشنی، ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہم اس کو پڑھیں، غور و فکر کریں اس پر، اور یوں ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، یا پھر ہم اللہ کی صفات کو پکاریں، ان کو دہرائیں اور ان پر غور و فکر کر کے یہ سمجھیں کہ اللہ اپنی صفات کے آئینے میں ہم کو کیسے سمجھ میں آتا ہے، اور ان کی صفات چونکہ ایک ریالٹی ہے، ایک حقیقت ہے، اور انہی صفات ہی کے حوالے سے اس دنیا کا نظام چل رہا ہے، چنانچہ ہم ان صفات پر زیادہ سے زیادہ غور کر کے، ان کی گہرائی میں اتر کے، اپنی زندگی میں ان کے اثرات کو سمجھ کے جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہم کو اللہ کا قرب ملتا ہے، اور اسی چیز کا نام ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر۔ ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی صفات کیا ہیں، اور ان صفات کو ہم اپنی زندگی میں کیسے اپلائی ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ دو ایسے کلمات ہیں کہ جن کو ہم بہت پڑھتے ہیں، وہ ہمارے روز مرہ کے اذکار کا ایک معمول ہے۔ ان میں سے ایک سبحان اللہ اور ایک الحمدللہ۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ ہر عیب خامی سے پاک ہے، اس کے اندر کوئی خامی نہیں، اس کی صفات میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، وہ ہر عیب کمزوری سے پاک ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، یا اسپیسیفکلی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائیوں کا نظریہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس غلط نظریے عقیدے کو بیان کرنے کے بعد فوراً کہتا ہے سبحانہ، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد ٹھہرائی، اولاد رکھی، سبحانہ، وہ ہر عیب سے پاک ہے، اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور اس وجہ سے اس کے بارے میں یہ تصور کرنا یہ غلط ہے۔ تو سبحان اللہ یہ اللہ کو یاد کرنے کا ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس میں ہم، آپ کہیے کہ نیگیٹولی، منفی طور پر اپنے اس انڈرسٹینڈنگ کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ہر عیب، ہر خامی، ہر کمزوری سے منزہ، پاک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سٹیٹمنٹ ہے جس کو ہم بہت دہراتے ہیں، اور وہ ہے الحمدللہ، جس کا مطلب ہے تمام خوبیاں، تمام اعلیٰ صفات، ایٹریبیوٹس اللہ کے اندر موجود ہیں۔ یہ ہم پازیٹیولی اس کے بارے میں سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اللہ میں
تمام امیجنیبل خوبیاں، ایٹریبیوٹس موجود ہیں اور اپنی پرفیکشن کے ساتھ موجود ہیں. تو جب ہم سبحان اللہ والحمد للہ کہتے ہیں شعور کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، تو گویا کہ ہم ان اے نٹ شیل اللہ تعالیٰ کے تمام تصور کو کہ جو اس دنیا میں ہمارے لیے اپنی لمیٹیشنز کے ساتھ ممکن ہے جاننا، بیان کرنا، ہم اس کو بیان کر دیتے ہیں. پازیٹیولی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تمام خوبیاں، تمام اچھی صفات اپنی پرفیکشن کے ساتھ اس کے اندر موجود ہیں، اور ایک نیگیٹولی اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے. تو یہ تو ہوا نا ایک، یوں سمجھیے کہ ایک عمومی سٹیٹمنٹ، ایک پریسائز طریقے سے سمرائزڈ ورژن اللہ تعالیٰ کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ کا. لیکن اب میں آپ کے سامنے چند صفات بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی، جن کو قرآن مجید میں بہت بیان کیا گیا، اور یوں بیان کر رہا ہوں کہ وہ صفات کیا ہیں اور ان کا ہم پر کیسے اثر ہوتا ہے، یا یوں کہیے اثر ہونا چاہیے. اور جب وہ اثر ہوتا ہے تو پھر ہمارے اندر اللہ کا قرب پیدا ہوتا ہے، ہم ایک بہتر انسان بنتے ہیں، ہمارے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر اللہ کے فیصلوں کے بارے میں اطمینان اور اعتماد پیدا ہوتا ہے. اور جتنا زیادہ ہمارے اندر یہ ہو اتنا ہی زیادہ ہم، جس کو آپ کہتے ہیں نا، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. اللہ کا قرب، اللہ کے قریب ہونا، اس کا مطلب ظاہر ہے یہ نہیں ہے کہ ہم فزیکلی اس کے قریب ہوں. تصور میں، جذبات میں، احساسات میں، اپنی دعاؤں میں، ہم اس کی دنیا کو سمجھنے میں ہم اس کے قریب ہو جائیں. ایک صفت جو شاید سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ العلیم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے اندر بھیدوں سے بھی واقف ہے. تم چاہے کوئی بات اونچی آواز میں کہو، چاہے دھیمی آواز میں کہو، اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ تو دلوں کے خیالات، بھیدوں سے بھی واقف ہے. کوئی چیز تم ظاہری طور پر کرتے ہو لیکن اس کی نیت تمہارے دل میں ہوتی ہے، ہم اس نیت سے بھی واقف ہیں. تم اگر 3 ہوتے ہو تو تمہارے ساتھ چوتھا وہ ہوتا ہے، تم 4 ہوتے ہو تو 5واں وہ ہوتا ہے. یہ بات کہنا ایک چیز ہے، اور اس کا شعور ہونا، اس کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ ایک دوسرا معاملہ ہے. اور مطلوب کیا ہے؟ مطلوب یہی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور پھر اس کو اپلائی کریں، اور یہ سوچیں کہ واقعی اگر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میرے دل کی دھڑکن سے بھی واقف ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ میں کسی کو کیا کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس میں میری موٹیو کیا ہے، میری نیت کیا ہے، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے زندگی کو ایسے گزارنا چاہیے کہ میں اس کے علم کا شعور رکھتے ہوئے تمام معاملات کروں. اور اگر کبھی غافل ہو جاؤں تو پھر دوبارہ اس کو دہراؤں، اس حقیقت کو اپنے اندر کنفرم کروں، دوبارہ بیدار کروں. یہ ظاہر ہے کہ اگر انسان اسی ایک صفت کو جس کو کہتے ہیں نا پلے باندھ لے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، تو ایک جانب اللہ کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت تعلق بنتا ہے، اور دوسری جانب انسان کے اندر وہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ جس کے بعد انسان اپنے آپ کو بدی سے، برائی سے، غلط راستے پر چلنے سے روکتا ہے، اللہ کی موجودگی کے احساس کی وجہ سے، اس کی حیا، اس کے شرم کی وجہ سے، کہ یار وہ ہی از واچنگ، ہی از دیئر. مطلب ہے کہ میں کوئی غلط کام آپ لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے شرماتا ہوں، تو اللہ کے سامنے کرتے ہوئے مجھے شرم نہیں آنی چاہیے. اس کا علم انسان کے اوپر اگر اس طرح سے حاوی اور غالب ہو تو یقیناً انسان کی زندگی پر اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، پڑنا چاہیے.
اسی طرح سے ایک اور صفت ہے جس کو اللہ نے بہت بیان کیا قرآن مجید میں، کہ وہ الحکیم ہے، یعنی وہ وائز ہے، وہ ہر کام حکمت، سمجھ، انٹیلیجنس کے ساتھ کرتا ہے، اس کا کوئی کام غلط نہیں ہوتا۔ وہ جو کام بھی کرتا ہے اس کے پیچھے اس کا ایک ایسا منصوبہ ہوتا ہے کہ جو وہی جانتا ہے۔ بعض اوقات میں جان لیتا ہوں اور بعض اوقات میں نہیں جان پاتا، اور اگر مجھے اللہ کے حکیم ہونے اور علیم ہونے پر اطمینان ہے تو میں یقیناً انسان ہوں، جو معاملات بھی ہوتے ہیں ان سے پریشان بھی ہوتا ہوں، لیکن پھر جب میں بار بار اس بات پر غور کرتا ہوں کہ یہ معاملہ اللہ کا ہے، اس نے فیصلہ کیا ہے، وہ تو حکیم ہے، اس کا فیصلہ تو غلط نہیں ہو سکتا، مجھے اس کے فیصلے کو پر بھروسہ کرنا، اس لیے کہ اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو اگین زندگی میں انسان کو اللہ سے قریب کرنے والی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے والی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر اطمینان پیدا کرنے والی ہے۔ انسان کے اندر چین، اطمینان اور کسی چیز سے آ ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ انسان اس بات کو سمجھ لے کہ یہ دنیا میں نہیں چلا رہا، یہ دنیا وہ چلا رہا ہے، اور وہ دنیا جس طرح سے چلا رہا ہے اس میں اس کا کوئی قدم بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس وجہ سے اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو انسان زندگی گزارتے ہوئے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں یہ تو نہیں کرتا کہ نہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ہر غلط فیصلے اور اس کے نتیجے کو اللہ کی طرف منسوب کر کے کہے کہ اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ ظاہر ہے مجھے اپنا کام کرنا ہے اور مجھے صحیح طرح سے پلاننگ کرنی ہے، اپنے فیصلوں کو، اپنے معاملات کو ٹھیک طرح سے طے کرنا ہے، لیکن اگر سب کچھ اپنی جانب سے انسان کر گزرے اور پھر معاملہ اپنی مرضی منشا کے خلاف ہو تو اللہ حکیم ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ کسی نہ کسی مقصد، حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ اللہ السمیع ہے، سب کچھ سننے والا ہے، آپ جو بات بھی کہیں گے وہ سنے گا۔ یہ خاص طور پر یہ اس لیے بات قرآن مجید میں بتائی ہے تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ جو ہم دعا کرتے ہیں وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ اس تک پہنچتی ہیں، اور وہ اس کے مطابق یعنی ان دعاؤں کو سننے کے بعد اپنے علم، اپنی حکمت کے مطابق اس کے بارے میں رسپونڈ بھی کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان جب عبادت کرے، انسان جب اللہ کو یاد کرے، انسان خاص طور پر جب اللہ سے دعا کرے تو اس کے اوپر اگر اس حقیقت کا ادراک غالب ہو کہ میں جس کو پکار رہا ہوں وہ سن رہا ہے، تو یہ چیز بھی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ یعنی انسان محسوس کرتا ہے کہ میری دعا اس کو پہنچ رہی ہے کہ جس کے ہاں پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت بیان ہوئی ہے کہ اللہ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ یہ طے کر بیٹھا ہے کہ اگر میرے کسی بندے نے کوئی غلطی کی ہے، بہت کی ہے، اور اب نہیں، میں اس کو نہیں بخش سکتا۔ نہیں، اگر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو اور صحیح جذبے اور خلوص کے ساتھ وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو اور معافی مانگنے کے لیے تیار ہو تو اللہ کے ہاں معاف کرنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ غفور ہے۔ ظاہر ہے کہ اسی کے ساتھ اللہ کے بارے میں جو ایک بہت اہم صفت ہے وہ ہے اللہ کا رحمان ہونا، یعنی اس نے
جو کچھ بھی بنایا ہے اس دنیا میں اور جیسے وہ معاملات کو چلا رہا ہے وہ رحمت کے اصول، اس کی صفت کے ریفلیکشن، اس کے نتیجے کے طور پر چلا رہا ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم سورہ فاتحہ کا آغاز ہی ایسے کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے الرحمن الرحیم ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ الرحمن یعنی جس کی رحمت بے پناہ ہے، اور الرحیم جس کی رحمت ہمیشہ کے لیے۔ میں اور آپ تو بعض اوقات کچھ نرم ہو جاتے ہیں، کچھ ہمارے اوپر رحمت کا غلبہ ہو جاتا ہے، مگر وہ بالکل وقتی ہوتا ہے، وہ کسی واقعے کی بنیاد پر اچانک طاری ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، اور وہ رحمت کا بے انتہا ہونا ٹیمپرری نہیں ہے، وقتی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی تمام ہی اچھی صفات ہیں، لیکن وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے، یعنی رحمت کی صفت ہر دوسری صفت کے اوپر غالب ہے۔ اس کا معاملہ اپنی مخلوق کے بارے میں رحمت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں نا کہ وہ قدیر بھی ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے فیصلے کے نافذ ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ وہ عزیز ہے، وہ زبردست اور غالب ہے، لیکن اس کی قدرت، اس کا غالب ہونا، یہ در حقیقت اس کی رحمت، اس کی حکمت، اس کے علم کے مطابق ہوتا ہے۔ چنانچہ جب وہ اپنی حکمت میں، اپنے علم کی روشنی میں، اپنے رحمت کی بنیاد پر کوئی چیز طے کرتا ہے تو پھر دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جو اس کے فیصلے میں رکاوٹ بن سکے، مزاحم ہو سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور ایک بات اور قرآن مجید نے بہت زور دے کے بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی گواہی خود اللہ دیتا ہے، اس کے فرشتے دیتے ہیں کہ وہ قائمم بالقسط، انصاف پر کھڑا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قائمم بالقسط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ انصاف سے انحراف نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، کسی کے بارے میں رتی برابر بھی زیادتی گوارا نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپ گفتگو تو فرما رہے ہیں، مگر یہ گفتگو کس دنیا کی گفتگو؟ اس دنیا میں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یوں نہیں ہو رہا۔ اسی کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس کو بار بار قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ اللہ کے قائمم بالقسط ہونے کا یہ تقاضا ہے، لازمی تقاضا ہے کہ ایک اور دنیا ہو، ایک اور زندگی ہو، جس میں اس زندگی میں ہونے والی زیادتیوں کا بھرپور بدلہ، کمپنسیشن دیا جائے۔ یہ نہیں مانا جا سکتا کہ اللہ قائمم بالقسط ہے، رحمان و رحیم ہے، سب کچھ جانتا ہے، کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں کرتا، اور اس نے اس دنیا کی زندگی کو بنایا جس میں بہت اونچ نیچ ہے، بہت کچھ ایسے معاملات نظر آتے ہیں کہ جن کی بظاہر کوئی توجیہ، کوئی تک سمجھ میں نہیں آتی، جس میں لوگوں پر زیادتیاں ہوتی ہیں، ظلم ہوتے ہیں، اور بظاہر اس کا کوئی دنیا میں نتیجہ نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا کہ آخرت وہ زندگی کہ جس میں اس دنیا کی زندگی میں
جو انسانوں نے عمل کیے ہیں، جو رویے اختیار کیے ہیں، اس کے مطابق ان کو اس کا بھرپور بدلہ ملے گا، یا انعام کی صورت میں یا سزا کی صورت میں۔ یہ ایمان اللہ کو ماننے کا لازمی تقاضا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آخرت پر ایمان اصل میں اللہ پر ایمان ہے، اور آخرت کا انکار اصل میں اللہ کا انکار ہے۔ یہی معاملہ رسالت کا بھی ہے۔ اللہ کے رسول برحق دنیا میں آ گئے اور وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، وہ پیغام آپ کو مل گیا، آپ کو سمجھ میں آ گیا، آپ نے جان لیا کہ اس کی جانب سے، اور آپ اس کا انکار کر رہے ہیں، تو اصل میں یہ بھی اللہ کا انکار ہے۔ تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ صفات ہیں کہ جن کو کہ شعوری طور پر جان کر سمجھ کر انسان اس دنیا کی زندگی کو ایسے گزارتا ہے کہ جیسے کہ اللہ کو حقیقت میں ماننے کے بعد گزارنے کا حق ہے۔ ایک آخری صفت میں اللہ کی بیان کر رہا ہوں، صفات تو بہت سی ہیں، لیکن میں جو ایک بہت امپورٹنٹ صفت جس پر کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، وہ ہے اس کی صفت الوہیت۔ اللہ الہ ہے، لا الہ الا ہو، یعنی یہ وہ صفت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس صفت میں کوئی ذرے کے برابر بھی اس کے ساتھ شریک نہیں۔ یعنی لوگوں کے اندر رحم بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا بہت حکمت بھی ہو سکتی ہے، کچھ طاقت بھی ہو سکتی ہے، کچھ علم بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے علم میں اور مخلوق کے علم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کا علم کمپلیٹ ہے، باقی مخلوق جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے اور نامکمل ہے۔ لیکن الوہیت کی صفت وہ صفت ہے کہ جو کسی اور کے اندر ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ معبود ہے، یعنی وہ ہستی ہے کہ جو آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے اور پھر اس کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے، کیسے پورا کرتا ہے ہم نہیں جانتے۔ یعنی آپ اس کو پکاریں اور پھر جس چیز کے لیے پکاریں وہ اس کے مطابق رسپونڈ کرے اور آپ کی ضرورت کو پورا کرے۔ یہ صلاحیت، یہ خوبی الوہیت کی، جس کے نتیجے میں انسان اس ہستی کے آگے جھکنے، سجدہ کرنے، عبادت کرنے، قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، یہ سوائے اللہ کے اس پوری کائنات میں کسی اور کے اندر ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہمارا اس کی صفات کی بنیاد پر ہے، اس کی صفات کو جاننا اور اس کو جانتے ہوئے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا، یہی اصل میں اللہ کو ماننا ہے اور اللہ کو مانتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اوپر صحیح ایمان لانے اور اس ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔